اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکل شیء صنام وان صنام القرآن سورۃ البقرہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ سورۃ البقرہ ہمارا سبق چل رہا ہے، اور جو میں نے حدیث آپ کے سامنے یہاں پر بیان کی ہے اس کا ترجمہ سامنے رکھ دیتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی گرامیٹیکلی اسے ہم دیکھیں گے بورڈ پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس کے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ صَنَامٌ، ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے، وَإِنَّ صَنَامَ الْقُرْآنِ سورۃ البقرہ، اور بے شک قرآن کی چوٹی سورۃ البقرہ ہے۔ اس حدیث کو گرامیٹیکلی ہم پہلے دیکھتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی سورۃ البقرہ کی اگلی آیت کی طرف ہم چلیں گے۔ لِكُلِّ شَيْءٍ صَنَامٌ، جملہ آپ کا شروع ہو رہا ہے حرف جر لام سے۔ لام آپ کا حرف جار، اس کے بعد مجرور آئے گا، لیکن مجرور جو ہے وہ مضاف ہے۔ کلن، آپ کو پتہ ہے یہ لفظ ہم پڑھ چکے ہیں اپنے پچھلے اسباق میں کہ اس کا استعمال جو ہے کس طریقے سے ہوتا ہے، یعنی کلو مسلمن، ہر مسلمان، کلو کتابن، ہر کتاب، کلو شیئن، ہر چیز۔ شیئن مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ مل کر مجرور ہو گئے۔ جار مجرور سے آپ کا جملہ شروع ہو رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جار مجرور مبتدا کبھی نہیں بن سکتے، یعنی جو پچھلے اسباق میں پڑھا تھا کہ جار مجرور اور ظرف یہ مبتدا نہیں بن سکتے، یہ خبر تو بن سکتے ہیں لیکن مبتدا نہیں بن سکتے، لہٰذا مبتدا آگے ہوگا۔ اور جب مبتدا نکرہ ہوتا ہے تو اس وقت مبتدا کو لازماً مؤخر کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ صنامن جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں حالت رفع میں، یہ آپ کا مبتدا ہے، لیکن اس جار مجرور کو ہم پہلے خبر مقدم قرار دے دیتے، اور صنامن یہ مبتدا مؤخر ہے۔ مبتدا مؤخر خبر مقدم سے مل کر کیا بن گیا؟ آپ کا جملہ اسمیہ بن گیا۔ اس سے اگلا جملہ جو ہے وہ اب اس کی طرف آتے ہیں۔ وَإِنَّ صَنَامَ الْقُرْآنِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ۔ اِنَّ حروف مشبہ بالفعل میں سے ایک حرف ہے، اور اِنَّ جب بھی آئے گا اِنَّ کا ایک اسم ہوگا اور اِنَّ کی ایک خبر ہوگی۔ صنام القرآنی، یہ صنام القرآنی آپ کا مرکب اضافی ہے، یعنی صنام مضاف کے طور پہ استعمال ہوا ہے، القرآن مضاف الیہ کے طور پہ استعمال ہوا ہے، مضاف مضاف الیہ مل کر یہ اِنَّ کا اسم بن گیا، اور اِنَّ کا اسم حالت نصب میں ہوتا ہے، لہٰذا آپ دیکھ رہے ہیں کہ صنام پر جو ہے وہ آپ زبر دیکھ رہے ہیں، وہ اس حوالے سے یہ نصب کی علامت ہے۔ تو وَإِنَّ صَنَامَ الْقُرْآنِ، اور بے شک قرآن کی چوٹی، اب اِنَّ کی آگے خبر آئے گی، وہ پھر ایک مرکب اضافی کی صورت میں آپ کے سامنے آ رہی ہے، سورۃ البقرہ، یعنی سورۃ آپ کا مضاف ہے اور البقرہ مضاف الیہ، تو مضاف اور مضاف الیہ مل کر یہ خبر بن گئے۔ تو اِنَّ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن گیا۔ تو یہ دو سادہ سی تراکیب تھیں جو میں نے آپ کے سامنے اس حدیث کے حوالے سے رکھ دی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اسی طرح چھوٹے چھوٹے جملے آپ بار بار کریں گے تو یہ سب چیزیں انشاءاللہ تعالی پکی ہوتی جائیں گی۔ تو جملہ اسمیہ جب بھی آئے گا ذہن میں رکھیے گا تو اس کا مبتدا اور خبر وہ آپ نے طے کرنا ہے، اور اگر اِنَّ سے وہ شروع ہو رہا ہے تو اِنَّ کا اسم اور اِنَّ کی خبر، یہ چند چیزیں جو ہیں آپ انشاءاللہ تعالی جب بار بار کریں گے تو آپ کی پکی ہو جائیں گی۔ اب ہم باقاعدہ آتے ہیں سورۃ البقرہ کی اگلی آیت کی طرف۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ
وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ جو مضمون پچھلا چل رہا ہے اس کو بھی ذہن میں تازہ کر لیں۔ مضمون ہمارا چل رہا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یعنی یہ کتاب لا ریب فیہ ہے اور یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اب وہ متقین کون ہیں؟ ان کی صفات آپ کو اگلی آیات میں مل رہی ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اب اگلی صفت جو آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور پھر اگلا جملہ اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے۔ اس میں واو آپ کا حرف عطف، یعنی ہم اسے کہیں گے واو عاطفہ۔ الذین اسم موصول، جب بھی اسم موصول آئے گا آگے اس کا صلہ آئے گا، اور جب بھی صلہ ہوگا تو اس میں عائد ضرور ہوگی جو اسم موصول کی طرف لوٹے گی، اور اگر وہ مفعول کے لیے ہوگی تو اسے آپ محذوف کر سکتے ہیں، وہ ہڈن ہو سکتی ہے۔ یؤمنون، اس فعل پر پچھلے لیکچر میں بات ہو چکی ہے حمزہ میم نون مادے کے حوالے سے۔ تو یؤمنون آپ کا فعل اور فاعل، فاعل میں نے ساتھ اس لیے لکھ دیا فوری طور پہ کہ صیغہ نمبر 1 اور 4 نہیں ہے۔ اب اس میں فاعل کون ہے؟ واو کی ضمیر، واو ضمیر مرفوع متصل، یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ فاعل اس میں واو کی ضمیر ہے۔ اس کے بعد آمن یؤمن ایمانن با کے صلے کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، باقی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، تو با آپ کا حرف جار۔ ما انزل الیک، ما موصولہ، اب پھر موصول آیا تو آگے صلہ ضرور ہوگا۔ انزلہ، نون زا لام باب ضربہ یضربو سے استعمال ہوتا ہے۔ نزل ینزلو، نزل ینزلو، اس کے معنی ہوتے ہیں نازل ہونا، اترنا، اور پھر یہ مادہ جب باب فعال میں آتا ہے تو انزل ینزلو انزالن، نازل کرنا، اتارنا، ان معنی میں پھر یہ استعمال ہوگا۔ اور نون زا لام یعنی ثلاثی مجرد سے جب استعمال ہوتا ہے تو با کے ساتھ آپ اس کو متعدی بھی کر سکتے ہیں۔ یہ نزلہ بھی کے معنی بھی اتارنا کے ہوں گے، یعنی نزلہ ینزلو اترنا، یہ آپ کا فعل ہے۔ آپ اس کو متعدی بنانا چاہتے ہیں تو اس کے دو طریقے آپ کے سامنے آ گئے، ایک تو یا اس کے ساتھ با لگا دیں، باقی پریپوزیشن لگا دیں تو بھی اس کے معنی اتارنا کے ہو جائیں گے، یعنی نزلہ بھی، اور اسے باب فعال میں لے جائیں تو بھی یہ متعدی بن جاتا ہے۔ انزلہ، انزلہ اس نے اتارا، انزلہ اس کو اتارا گیا، اس کو نازل کیا گیا، تو انزلہ آپ کا یہ فعل مجہول ہو گیا۔ فعل مجہول ہوگا تو نائب الفاعل، قواعد سارے وہی ہیں۔ اب نائب الفاعل اس کے اندر جو ہوا کی ضمیر ہے وہ اس کا نائب الفاعل ہے، یعنی فعل با نائب الفاعل۔ الیکا یہ آپ کا جار مجرور، جار مجرور یہ متعلق ہو گئے آپ کے فعل کے، یعنی کس فعل کے متعلق ہے؟ انزلہ فعل کے ذہن میں رکھیے گا، یعنی اسے آپ نے یؤمنون کے ساتھ نہیں جوڑنا بلکہ انزلہ فعل کے متعلق ہو گئے۔ اب فعل مجہول اپنے نائب الفاعل اور متعلق سے مل کر یہ آپ کا صلہ بن گیا۔ اس میں عائد کون سی ہے؟ انزلہ کے اندر جو ہوا کی ضمیر ہے وہ اس کا عائد ہے۔ اب موصول و صلہ مل کر یہ مجرور بننے جا رہا ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ آگے واو عاطفہ بھی آ رہا ہے، لہٰذا ابھی ہم اس موصول و صلے کو معطوف علیہ بنا دیتے ہیں۔ واو آپ کا عاطفہ، ما پھر اسی ترتیب سے جو پہلے آپ نے دیکھی ہے اس کے مطابق اسے دیکھ لیں، ما آپ کا موصول، انزلہ اسی طرح فعل،
مجہول با فاعل، من آپ کا حرف جار، قبلی کا یہ آپ کا مضاف اور مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ مل کر مجرور، اور جار اور مجرور متعلق اس انزلہ کے۔ اب یہ فعل اپنے نائب الفاعل اور متعلق سے مل کر صلہ بن گیا۔ ابھی موصول اور صلہ یہ مل کر ہم نے معطوف بنا دیا اس کو۔ اب معطوف علیہ اور معطوف یہ ہمارے ہو گئے مجرور، اور جار اور مجرور، اب اس جار کو میں ذرا نیچے لے آتا ہوں، یہ متعلق ہو گئے یؤمنون فعل کے۔ اب یؤمنون فعل، اب یہاں پھر مجھے اس سے تھوڑا سا نیچے لانا پڑے گا۔ یؤمنون فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلہ، اور یہ موصول اور صلہ مل کر یہ کیا بن گیا؟ اب یہ پورا ہم عاطف ہے تو اس کو ہم معطوف کر دیں گے یعنی پچھلے جملے پر، تبھی جب ہم نے صفت المتقین کی بنائی ہے تو یہ بھی اسی کی ایک صفت کے طور پہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ تو اس جملے کو اب ترجمے کے اعتبار سے اگر دیکھیں، والذین، اور وہ جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، کس پر؟ ما انزل الیک، اس پر جو نازل کیا گیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف، اور ما انزل من قبلک، اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے۔ اس حصے میں من قبلک کا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ قبل لفظ جو ہے اور اسی طرح بعد کا لفظ جو ہے یہ ظرف ہے اور یہ مضاف ہو کر استعمال ہوتے ہیں۔ ان کے بارے میں ایک موٹی سی بات جو ہے وہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ جب ان کا مضاف الیہ مذکور ہوتا ہے تو ان پر اثر جو ہے وہ کسی بھی حرف کا یعنی اعرابی اثر آپ کو نظر آئے گا۔ اگر ان کا مضاف الیہ مذکور نہ ہو تو پھر یہ پیش کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں، یعنی مبنی بر ضمہ، گرامر والے کہتے ہیں کہ اس طریقے سے استعمال ہوتے ہیں۔ یعنی اگر یہاں پر مضاف الیہ ضمیر کاف یہ موجود نہ ہوتی تو آپ یہ کہتے ہیں من قبلو، وما انزل من قبلو۔ اب چونکہ مضاف الیہ مذکور ہے لہٰذا من کا اثر آپ دیکھ رہے ہیں کہ قبل پر وہ اس کی جر جو ہے وہ بتا رہی ہے کہ یہاں پر وہ موجود ہے۔ اس کے بعد اس آیت کا جو دوسرا حصہ ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اس کو دیکھتے ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اس جملے میں تقدیم و تاخیر ہوئی ہے الفاظ کی، اس حوالے سے میں ایک نارمل ترتیب کے ساتھ اس جملے کو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلے اس جملے میں الفاظ استعمال ہونے والے الفاظ جو ہیں ان کو دیکھ لیں۔ یوقنون کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے، یا کاف نون مادہ ہے، باب سمیہ یسمعو سے جب ثلاثی مجرد میں استعمال ہوتا ہے یقینا یقنو یقنن، تو اس وقت اس کے معنی ہوتے ہیں واضح ہونا، ثابت ہونا۔ اور پھر جب یہ باب فعال میں آتا ہے تو ایقنا یوقنو، پچھلے ہم لیکچرز میں ہم نے اس کو تفصیل سے پڑھا تھا کہ یہ جو لفظ آپ کے سامنے بنتا ہے یوقنو، اس کو بس صرف سمجھ لیں۔ ایقنا یوقنو، اب یا کی مناسبت پیش کے ساتھ بالکل نہیں ہے، لہٰذا اس یا کو چینج کر دیا جاتا ہے واو میں، تو یہ بن جاتا ہے یوقنو، ایقنا یوقنو ایقانن، اس وقت اس کے معنی ہوں گے یقین کرنا، یقین رکھنا۔ اور یہ ایک متعدی فعل ہے، اس کا مفعول جو ہے وہ ڈائریکٹ بھی استعمال ہوتا ہے اور با کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اس جملے میں یہ با کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ اب سمپل جملے کی طرف آتے ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں وہ یقین کرتے ہیں، وہ یقین رکھتے ہیں۔ اب میں فعل مضارع میں اس جملے کو بول رہا ہوں اور اس کی عربی کیا بنے گی؟ یوقنو سے یوقنونا،
وہ یقین رکھتے ہیں، فعل اور فاعل واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل، وہ یقین رکھتے ہیں آخرت پر، یوقنون بالآخرۃ، باقی پریپوزیشن استعمال اس کے ساتھ جب ہوگی اب اس کا انالیسس بھی ساتھ ساتھ کرتے رہیں. یہ یوقنون آپ کا فعل با فاعل، باب کا حرف جار اور مجرور، یہ ہو گئے متعلق، یا ہم اسے اگر اس کا مفعول قرار دیں تو محلن ہم اسے منصوب کہیں گے. تو فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا آپ کا. ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ یقین رکھتے ہیں آخرت پر. اب جملہ فعلیہ کو ہم اسمیہ میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ فاعل کو اٹھاتے ہیں اور شروع میں لے جاتے ہیں. اب فاعل کون ہے؟ واو ضمیر مرفوع متصل. اب اسے میں اگر لے کے جاؤں شروع میں تو یہ متصل ہے، تو اس کی جگہ پر اب مجھے منفصل لانی پڑے گی ضمیر. وہ کون سی ہوگی؟ وہ ہم کی ضمیر ہوگی. ہم یوقنون بالآخرۃ. کیا آپ اس کو دوسرے طریقے سے سمجھ لیں گے؟ یوقنون بالآخرۃ ہمارا جملہ فعلیہ پورا جو ہے اسے ہم بنا دیں خبر اور ہم ہمارا مبتدا. اب مبتدا اور خبر مل کر یہ کیا بن گئے؟ آپ کا جملہ اسمیہ بن گیا. تو ایک بات آپ کے سامنے یہاں یہ بھی آئے گی کہ آپ کا جملہ خبر بن کے آ سکتا ہے. یعنی پہلے بھی یہ بات آ چکی ہے لیکن آج غالباً یہ پہلی آیت ہے جس میں ہم نے اس کو دیکھا ہے کہ آپ کا پورا جملہ جو ہے وہ خبر بن کر آ رہا ہے. پھر وہی بات کہ اگر جملہ خبر بن کر آ رہا ہے تو اس میں آیت کا ہونا ضروری ہے. تو وہی ضمیر جو واو والی ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مبتدا کی طرف لوٹ رہی ہے. ہم یوقنون بالآخرۃ. سمپل جملہ جب تھا یوقنون بالآخرۃ، وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. آپ نے جملہ اسمیہ میں کنورٹ کیا. جملہ اسمیہ میں آپ کو پتا ہے کہ جملہ فعلیہ کی نسبت زور زیادہ ہوتا ہے، تاکید زیادہ ہوتی ہے، تو زور پیدا ہو گیا ہم یوقنون بالآخرۃ. اب یہ زور آپ صرف انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، اسے سمجھ سکتے ہیں، ترجمے میں لانا ذرا اس کو تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. اب مزید آپ دیکھیں، آپ کے جملہ اسمیہ ہے، اب اس میں بالآخرۃ اسے فوکس کرنا مقصود ہے. لہٰذا بالآخرۃ کو جو اٹھا کر اگر میں شروع میں لے جاؤں تو جملہ بن جائے گا آپ کا بالآخرۃ ہم یوقنون. تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ زور دینا مقصود تھا آخرت پر. تو اس کا پھر ترجمہ آپ دیکھیں گے کہ مختلف انداز سے اس زور کو واضح کرنے کے لیے آپ کو ملے گا. اور آخرت پر تو انہیں پکا یقین ہے، یعنی اس قسم کے الفاظ جو ہے پھر ترجمے میں ہمیں استعمال کرنے پڑیں گے. اور آخرت پر تو وہ یقین رکھتے ہی ہیں. اس طرح کے ترجمے آپ کے سامنے آئیں گے. لیکن اصل بات وہی ہے کہ ترجمہ کسی بھی زبان کا نعم البدل نہیں ہو سکتا. تو یہ اسلوب جب تک آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ کس جملے میں کس قدر زور سے بات کی گئی. تو اس جملے میں زور کا انداز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زور اس میں بیان کیا گیا ہے کہ ان کی جو صفت ہے یہ والی آخرت پر یقین رکھنے والی، اس کا اسلوب آپ کے سامنے آ گیا. اور عمل کے اعتبار سے ہم پہلے ہی بات کر چکے ہیں کہ جو ایمان انسان کے عمل پر اثر انداز ہوتا ہے وہ ایمان بالآخرت ہی ہے. آپ کا یہ ایمان بالآخرت جتنا پکا ہوگا، جتنا مضبوط ہوگا، آپ کا عمل اتنا ہی سیدھا ہوگا. انشاءاللہ تعالی وقفے کے بعد اپنے سبق کو لے کر آگے چلتے ہیں. بسم اللہ اول و آخرہ. سورۃ البقرہ کی 4 آیات الحمدللہ ہماری مکمل ہو چکی ہیں. اس میں سے پہلی آیت تو آپ کو پتہ ہے حروف مقطعات پر مشتمل تھی، الف لام میم. اور دوسری آیت جو ہے وہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اور پھر اس دوسری آیت میں جو لفظ متقین آیا تھا اس کی صفات اگلی 2 آیات میں ہم نے پڑھ لی ہیں. یعنی وہ جو 2 آیات ہیں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. اور پھر چوتھی آیت والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون. ان 2 آیات میں جو 5 جملے استعمال ہوئے ہیں وہ 5 جملے جو ہیں ان کو یہاں پر نوٹ کریں. یعنی آیت نمبر 3 میں جو 3 جملے استعمال ہوئے ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب،
ایک واو کے ذریعے سے جوڑا گیا یقیمون الصلاۃ، پھر واو کے ذریعے سے جوڑا گیا مما رزقناہم ینفقون، ایک آیت 3 جملے. پھر آیت نمبر 4 میں 2 جملے الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور پھر 5واں جملہ وبالآخرۃ ھم یوقنون. ان 5 جملوں کو ہم نے حرف عطف کے ساتھ جوڑ کر المتقین اس کی صفت قرار دیا. ایک سوال آیا تھا ایک جملے کے حوالے سے کہ اکثر ہم جملے میں دیکھتے ہیں کہ مبتدا اور خبر میں مطابقت نہیں ہوتی، جبکہ ہم نے بنیادی قواعد میں یہ چیز پڑھی تھی کہ جملہ اسمیہ کے جو 2 اجزاء ہیں مبتدا اور خبر، ان میں مطابقت ہونا ضروری ہے. اس کی ایگزامپلز کچھ یہ دی جاتی ہیں، جیسے ایک جملہ سامنے آتا ہے کہ الکلمۃ لفظ، ایک ایگزامپل سامنے رکھی جاتی ہے کہ دیکھیں یہ الکلمۃ آپ کا مبتدا ہے اور لفظ وہ خبر ہے. الکلمۃ مؤنث ہے اور لفظ جو ہے مذکر ہے، تو یہ مطابقت نہیں ہے. پھر اس طرح وہ حدیث اس کے جو الفاظ ہیں کہ الدنیا سجن المؤمن، الدنیا مؤنث ورڈ ہے اور سجن جو ہے وہ مذکر ورڈ ہے، تو اس میں بھی مطابقت نہیں ہے. پھر ایگزامپلس کچھ اور بھی اس طرح کی آتی ہیں الصوم جنۃ، تو یہ مطابقت جملہ اسمیہ میں مطابقت کیوں نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی قاعدہ ہے یا کیا معاملہ ہے، اس کو میں آج کوشش کروں گا کہ اپنے اس لیکچر کے حصے میں آپ کو کلیئر کروں کہ جملہ اسمیہ میں مبتدا اور خبر کے درمیان مطابقت ہونے کے لیے جو شرائط ہیں وہ کیا ہیں. ایگزامپل میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے الکلمۃ لفظ، یعنی جس پر اعتراض ہوتا ہے کہ مبتدا الکلمۃ اور لفظ اس کی خبر ہے، وہ مؤنث ہے یہ مذکر ہے، مطابقت کیوں نہیں ہے. تو بہت سادہ سی بات ہے، ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ مبتدا اور خبر میں مطابقت کے لیے جو لازمی شرط ہے وہ شرط یہ ہے کہ خبر مشتق کا صیغہ ہونا چاہیے. اور مشتق سے مراد کیا ہے؟ مشتق سے مراد آپ کا اسم الفاعل، اسم المفعول، صفت مشبہ، پھر اسم المبالغہ اور اسم تفضیل وغیرہ. خبر مشتق کا صیغہ ہے تو مطابقت ضروری ہے. زید ضارب، اب یہ ضارب کیا ہے؟ یہ آپ کا اسم الفاعل ہے، مشتق کا صیغہ ہے، لہذا مطابقت ضروری ہے. تو شرط جو ایک لازمی شرط ہے وہ یہ ہے کہ خبر مشتق کا صیغہ ہونا چاہیے تو مطابقت ضروری ہے. اگر خبر مشتق کا صیغہ نہیں ہے تو پھر مطابقت ضروری نہیں ہے. اب یہ لفظ جو ہے یہ مشتق کا صیغہ نہیں ہے، لہذا مطابقت ضروری نہیں ہے. اب یہ بنیادی چیز ہے. اس کے بعد اس میں مزید کچھ ٹیکنیکل چیزیں ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ یہاں پر شیئر کرتا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ گرامر کا ایک بہت بڑی گتھی انشاءاللہ ہم آج سلجھائیں گے. ایگزامپل میں لکھ رہا ہوں المرأۃ حامل. مبتدا آپ کا المرأۃ مؤنث ہے اور حامل یہ خبر ہے. صیغہ مشتق ہے. کوئی کہتا ہے کہ جی جملہ درست ہے یا غلط ہے، کیا جواب ہوگا آپ کا؟ ہم نے کہا تھا ابھی جو شرط پڑھی ہے وہ کیا تھی کہ مطابقت کے لیے ضروری ہے کہ خبر مشتق کا صیغہ ہونا چاہیے. تو یہ مشتق کا صیغہ ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ پھر بھی مطابقت نہیں ہے. رزلٹ کیا نکلا؟ یہ جملہ غلط ہے یا صحیح؟ یہ جملہ پھر بھی صحیح ہے. اب یہ جملہ صحیح کیسے ہو گیا؟ جب ہم نے شرط رکھی ہے کہ مشتق کا صیغہ ہو تو مطابقت ہونی چاہیے، یعنی جملہ صحیح کیا ہونا چاہیے ہمارے اعتبار سے؟ المرأۃ حاملۃ. ٹھیک، تو نوٹ کر لیجئے کہ اگر وہ مشتق کا صیغہ ایک ایسا وصف ہے جو مؤنث کے لیے خاص ہے تو اس وقت پھر مبتدا اور خبر میں مطابقت ضروری نہیں ہے. یعنی ایک ایک سٹیپ انشاءاللہ ہم آگے آئیں گے. یعنی اب یہ حامل آپ اسے پریگننٹ کے معنی میں لیتے ہیں تو یہ کس کی صفت ہے؟ ایک مؤنث کی صفت ہے، لہٰذا اب کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے، لہٰذا حامل کہنا صحیح ہے. یہاں پر المرأۃ
حاملن، آپ جملے کو غلط قرار نہیں دے سکتے. ہاں اگر آپ حاملاتن کہنا چاہتے ہیں تو کہہ سکتے ہیں، لیکن جملہ گرامر کے اعتبار سے غلط نہیں ہوگا. اسی طرح آپ دیکھیں گے المرأۃ حائضن، المرأۃ طالقن، عورت طلاق والی ہے. اب طلاق والی عورت ہی ہوتی ہے، ظاہر بات ہے مرد تو نہیں ہوتا، لہٰذا جو وصف مؤنث کے ساتھ مخصوص ہے تو اس وقت بھی مبتدا اور خبر میں مطابقت ضروری نہیں ہے. 4 جملے میں نے آپ کے سامنے لکھے ہیں، جملوں پر ذرا غور کریں. پہلا جملہ ہے المرأۃ جریح، عورت زخمی ہے. المرأۃ صبور، عورت صبر کرنے والی ہے، بہت صبر کرنے والی ہے. المرأۃ ضراب، عورت بہت مارنے والی ہے، یعنی مبالغے کا یہ صیغہ آپ کے سامنے آیا. المرأۃ اکبر من الرجل، عورت آدمی سے بڑی ہے. ان جملوں میں آپ غور کریں کہ مبتدا اور خبر میں مطابقت ہے، آپ کا جواب ہوگا مطابقت نہیں ہے. حالانکہ جریحن نوٹ کریں مشتق کا صیغہ ہے، صفت مشبہ فعیلن کے وزن پر. صبورن فعولن آپ کا مشتق کا صیغہ ہے. ضرابن اسم مبالغہ مشتق کا صیغہ ہے. اکبرو آپ کا اس میں تفضیل کا صیغہ ہے. سب چیزیں ہیں لیکن پھر بھی مطابقت نہیں ہے. اب یہاں کیا مسئلہ ہے؟ یعنی وہ تو ایک چلے حاملن، حائضن، عاقرن، وہ وصف تھے کچھ ایسے جو عورت کے ساتھ مخصوص تھے، یہ تو عورت کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، تو اس میں مطابقت کیوں نہیں ہے؟ یہاں پر پوائنٹ جو ہے وہ سمجھنے والا ہے. رزلٹ ان چاروں ایگزامپلس کا ایک نکلتا ہے ایک شرط کی صورت میں، وہ یہ کہ وہ مشتق کا صیغہ ایسا صیغہ نہ ہو جو مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے یکساں طور پر استعمال ہوتے ہیں. یعنی رزلٹ کیا نکالا ہم نے؟ تیسری شرط خبر اور مبتدا مطابقت کے لیے کہ وہ مشتق کا صیغہ ایسا صیغہ نہ ہو جو مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے یکساں طور پر استعمال ہوتے ہیں. اور مذکر اور مؤنث کے لیے یکساں طور پر استعمال ہونے والے صیغے 4 قسم کے ہیں، جو میں نے آپ کے سامنے یہاں پر 4 ایگزامپلز میں بیان کر دی ہیں. نمبر 1 جریحن کس وزن پہ ہے؟ فعیلن. فعیلن کا وزن آپ فاعل کے معنی میں بھی استعمال کرتے ہیں اور مفعول کے معنی میں بھی استعمال کرتے ہیں. بہت اہم بات ہے، اس کو نوٹ کیجئے گا. فعیلن کا وزن آپ فاعل کے معنی میں بھی استعمال کرتے ہیں اور مفعول کے معنی میں بھی استعمال کرتے ہیں. فاعل کے معنی میں مثلا میں کہتا ہوں رحیمن، کیا ترجمہ کرتے ہیں آپ؟ رحم کرنے والا. رجیمن کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ رجم کیا ہوا. مفعول کے معنی میں آپ نے اس کو استعمال کر دیا. تو فعیل کا وزن جو ہے وہ آپ کا فاعل کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور مفعول کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو اگر فعیل کا وزن مفعول کے معنی میں استعمال ہوا ہے تو پھر مذکر اور مؤنث کے لیے الگ الگ صیغہ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. الرجل جریح، المرأۃ جریح. یعنی فعیل کا وزن اگر مفعول کے معنی میں استعمال ہوگا تو پھر مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے فرق کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صبورن وزن کون سا ہے؟ فعولن. فعولن. اب یہ فعولن کا وزن جو ہے یہ بھی فاعل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور مفعول کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. بطولن دنیا سے الگ تھلگ کٹ کر رہنے والا یا والی. رسولن کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ بھیجا ہوا. تو فعولن کا وزن بھی فاعل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور مفعول کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. جب فعولن کا وزن فاعل کے معنی میں استعمال ہو، یہ اس کا عکس ہے، پچھلی والے ایگزامپل کا عکس ہے. جب فعولن کا وزن فاعل کے معنی میں استعمال ہوگا تو بھی مذکر اور مؤنث کے لیے فرق کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہیں الرجل صبور
المرأۃ صبور. تیسری ایگزامپل ضرابن. یہ میں نے آپ کو بتایا کہ اسم مبالغہ ہے، اور اسم المبالغہ میں جو اس کے وزن آپ کے سامنے آتے ہیں اس میں آپ دیکھیں گے کہ کچھ صیغے ایسے ہوتے ہیں جس میں گول تا کا بھی اضافہ ہوا ہوتا ہے، جیسے علامتن. اب علامتن یہ گول تا جو ہے یہ مؤنث کی تا نہیں ہے، یہ مبالغے کی تا ہے، اس لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ الرجل علامتن، المرأۃ علامتن، جسے اردو میں ہم کہتے ہیں کہ فلاں جو ہے وہ بڑی علامہ ہے. تو مبالغے کا صیغہ جو ہے یہ بھی مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں. چوتھی ایگزامپل جو آپ کے سامنے ہے یہ المرأۃ اکبر من الرجل. اکبر آپ کو پتہ ہے مذکر کا لفظ ہے، اور اس کی مؤنث ہم پڑھ چکے ہیں کبرا، لیکن میں نے یہاں پر کبرا کا لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ جملے میں نے کہا المرأۃ اکبر من الرجل. اسم تفضیل کے استعمال کے 3 طریقے ہیں. آپ نوٹس میں دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی جو آخری ہمارے ٹاپکس ہیں اس میں مشتقات کے ٹاپک میں تفصیل سے میں نے اسم تفضیل کو جو بیان کیا، وہ تینوں طریقے وہاں پر آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں. اس میں سے ایک طریقہ یہاں پر استعمال ہوا ہے، اسم تفضیل جب من کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. اسم تفضیل جب من کے ساتھ استعمال ہوگا تو اس وقت وہ ہمیشہ واحد مذکر استعمال ہوگا، یعنی یہ ایک قاعدہ ہے، اس وقت لازماً واحد مذکر استعمال ہوگا. لہذا یہ جملہ درست ہے، المرأۃ اکبر من الرجل. 3 باتوں کو ذرا آپ ریوائز کریں. پہلی شرط ہم نے پڑھی مبتدا خبر مطابقت کے لیے کہ خبر مشتق کا صیغہ ہونا چاہیے. اس کے بعد مزید اس میں یہ دیکھا کہ وہ مشتق کا صیغہ ایسا وصف نہ ہو جو مؤنث کے لیے خاص ہے. پھر اس کے بعد وہ مشتق کا صیغہ ایسا صیغہ نہ ہو جو مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے یکساں طور پہ استعمال کیے جاتے ہیں، اور وہ صیغے 4 قسم کے ہیں. وہ فعیل جو بامعنی مفعول ہو، وہ فعول جو بامعنی فاعل ہو، اسم مبالغہ، اور وہ اسم تفضیل جو من کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد ایک شرط جو ہے وہ اور باقی ہے، اور وہ بہت اہم شرط ہے. میں آپ کے سامنے ایک فعل لکھ رہا ہوں ضربہ. ترجمہ آپ اس کا بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں، ضربہ اس نے مارا. ضربہ فعل ہے، ماضی کا صیغہ ہے، اور فعل معروف ہے. فعل معروف جب بھی آئے گا تو اس کا فاعل لازمن ہوگا. فعل مجہول جب آئے گا تو اس کا نائب الفاعل لازمن ہوگا. یہ باتیں آپ کے علم میں. ضربہ فعل با فاعل. فاعل کیا ہے؟ ہوا کی ضمیر جو اس کے اندر چھپی ہوئی ہے. ضربہ اس کو میں نے مجہول کر دیا. فعل مجہول آیا ہے تو نائب الفاعل لازمی ہے. اب نائب الفاعل کہاں ہے؟ ہوا کی ضمیر جو اس کے اندر چھپی ہوئی ہے وہ اس کا نائب الفاعل ہے. میں کہتا ہوں ضربہ زیدن. ضربہ زیدن. اب مجھے بتائیں اس جملے میں فاعل کون ہے؟ زیدن. سوال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کیا اب ضربہ میں ہوا کی ضمیر فاعل ہے؟ نو، وہ فاعل ظاہر ہو گیا. ضربہ زیدن. اب یہ زیدن کیا ہے؟ نائب الفاعل ہے. پھر وہی سوال، کیونکہ بہت اہم پوائنٹ ہے اس لیے بار بار دہرا رہا ہوں کہ ضربہ زیدن میں اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ضربہ کے اندر ہوا کی ضمیر نائب الفاعل ہے؟ نو. اب آتے ہیں پوائنٹ کی طرف. دیکھیں آپ کا مشتقات میں سے میں صرف ایک ایگزامپل اسم الفاعل کی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، باقی انشاءاللہ تعالی آپ دوسری بکس میں تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں اس ٹاپک کو. ضاربون کا لفظ جو ہے یہ اسم الفاعل ہے. اسم الفاعل فعل کی طرح، فعل معروف کی طرح کام کرتا ہے. فعل معروف کی طرح کام کرنے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جس طرح فعل معروف کو فاعل چاہیے ہوتا ہے، اور اگر وہ متعدی ہے تو اسے مفعول چاہیے ہوتا ہے، اسی طرح اگر کوئی آپ کا صیغہ اسم الفاعل کا صیغہ ہے تو اسے بھی فاعل چاہیے.
اس کا بھی فاعل ہوتا ہے. اور اگر وہ متعدی فعل سے بنا ہے تو اس کا بھی مفعول ہوتا ہے. اب ضاربن سیکھا اسم الفاعل ہے، اس کے اندر ہوا کی ضمیر جو ہے وہ اس کا فاعل ہے. آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، یعنی وہ اگر میں الفاظ آپ کے سامنے لکھوں، انی جاعل فی الارض خلیفتن. اب سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے، باقی جملے پہ میں بات نہیں کر رہا، صرف اس لفظ پر ہے خلیفتن. خلیفتن کی نسب کیوں استعمال ہوئی ہے؟ یہ نسب میں کیوں آیا؟ اسے نسب کس نے دی؟ تو جائلن آپ کا اسم الفاعل ہے، یہ اس کا مفعول ہے. اس طرح کی بہت ساری ایگزامپلس آپ کو ملیں گے. انی خالقن بشرن، بشرن کی نسب اسم الفاعل کی وجہ سے. تو اسم الفاعل آپ کا فعل معروف کی طرح کام کرتا ہے. اس طرح اسم المفعول جو ہے وہ آپ کا فعل مجہول کی طرح کام کرے گا. اسی طرح صفت مشبہ کے لیے بھی فاعل آتا ہے، اس طرح اسم تفضیل کے لیے بھی فاعل آ سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں زیادہ ہمیں واسطہ جو رہے گا وہ اسم الفاعل سے رہے گا، لہذا اسی میں ٹاپک بنا کر جو ہے وہ آپ کے سامنے یہاں پر رکھ رہا ہوں. تو ضاربن یہ صیغہ اسم الفاعل ہے، اس کے اندر جو ہوا کی ضمیر ہے وہ اس کا فاعل ہے، نوٹ کریں. اچھا یہاں پر ایک پوائنٹ اور نوٹ کر لیں کہ اسم الفاعل اگر تھرڈ پرسن غائب کی خبر بن کر آ رہا ہے تو ہوا کی ضمیر ہم فاعل مانیں گے. اگر وہ سیکنڈ پرسن کی خبر بن کر آ رہا ہے تو پھر اس کے اندر ہم انتا کی ضمیر محذوف مانیں گے. اور اگر یہ فرسٹ پرسن کے لیے خبر بن کر آ رہا ہے تو ہم انا کی ضمیر اس کے اندر ہڈن محذوف مانیں گے. یہ ایک پوائنٹ. ضاربن رزلٹ ہمارے سامنے یہ آیا کہ اس کے اندر ہوا کی ضمیر اس کا فاعل ہے. میں کہتا ہوں ضاربن ابوہ. اب یہ ابوہ آپ کو مرکب اضافی ابو مضاف، ہا ضمیر آپ کی مضافل ہے. اب یہ ابوہ رفع میں کیوں ہے؟ اب وہ جو فاعل ظاہر ہو گیا. اب آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ ضاربن کے اندر ہوا کی ضمیر فاعل ہے؟ نو. جب صیغہ یعنی آپ کا جو مشتقہ صیغہ ہے اس میں کوئی ضمیر موجود نہیں ہے تو اب مبتدا کے ساتھ اس کی مطابقت بھی ضروری نہیں ہے. یعنی میں جملہ لکھتا ہوں تو بات کلیئر ہو جائے گی. دیکھیں میں نے کہا زیدن ضاربن، آپ کے سامنے ترکیب اس کی جاتی ہے. زیدن آپ کا مبتدا، ضاربن صیغہ اسم الفاعل، اور ہوا کی ضمیر جو ہے اس کا فاعل ہے. اب یہ صیغہ اسم الفاعل اپنے فاعل سے مل کر شبو جملہ ہو کر یہ پھر خبر بنتا ہے. یہ پھر تفصیل سے جو ہے ترکیب کرتے ہیں، ہم اس ڈیٹیل میں نہیں جا رہے. سمپل ہم پوائنٹ یہ رکھ رہے ہیں کہ ضاربن کے اندر جو ہوا کی ضمیر ہے وہ اس کا فاعل ہے جو زید کی طرف لوٹ رہا ہے. میں کہتا ہوں زیدن ضاربن ابوہ. اب ضاربن کے اندر ضمیر موجود نہیں ہے، ابوہ ضاربن کے لیے فاعل بن کر آیا. لہذا اب اس صورت میں یہاں تو مطابقت پھر بھی ہے، یہاں تو مطابقت پھر بھی ہے، لیکن اس صورت میں اب مطابقت ضروری نہیں ہے. لہٰذا اب میں آپ کے سامنے جو جملہ لکھ رہا ہوں آپ نے مجھے بتانا ہے کہ وہ جملہ گرامر کے اعتبار سے یا اس رول کے مطابق صحیح ہے یا غلط ہے. زیدن ضاربۃن امہ، جملہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ یعنی اگر نارملی آپ دیکھیں گے تو آپ کہیں گے جی یہ زیدن مذکر ہے، ضاربۃن مؤنث. اب اصل میں دیکھیں نا، جس طرح فعل کے لیے ہم مذکر، فاعل کے لیے ہم فعل بھی مذکر لاتے ہیں. میں کہتا ہوں ضرب زیدن، اور اگر میں نے زینب فاعل لانا ہو تو میں کہوں گا ضربت زینب. بالکل اسی طرح ضاربن ابوہ ضاربۃن امہ.
اب ضاربتن امہ، اب ضاربتن میں ہیا فاعل نہیں ہے، ضمیر موجود نہیں ہے، لہٰذا اس صورت میں بھی اب مبتدا اور خبر کے درمیان مطابقت لازمی نہیں ہے۔ تو چوتھا پوائنٹ ہمارے سامنے کیا آیا کہ اس مشتق کے صیغے میں ایسی ضمیر ضرور ہونی چاہیے جو مبتدا کی طرف لوٹے۔ اگر ضمیر نہیں ہے تو مطابقت بھی ضروری نہیں ہے۔ یہ بہت مطلب ٹیکنیکل سی باتیں ہیں، لیکن چونکہ الحمدللہ یہ چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، پتہ نہیں کون ایسا ذہن والا بیٹھا ہو جسے ان چیزوں کی ضرورت ہو، یا کسی وقت کوئی چیز کوئی پوائنٹ اسے اس وجہ سے سمجھ میں آ جائے، تو یہ ان لوگوں کو خاص میں مخاطب کر کے یہ پوائنٹس ان کے سامنے کر رہا ہوں، ورنہ عام لوگوں کے لیے تو اتنی ضروری پوائنٹس نہیں ہیں۔ تو اس صورت میں زید ضاربۃ امہ، یہ ہمارا پوائنٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے آ گیا۔ تو 4 شرائط میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی مبتدا اور خبر کے درمیان مطابقت کے لیے 4 شرائط ضروری ہیں۔ نمبر 1 ریوائز کر لیں، مشتق کا صیغہ ہو۔ نمبر 2 وہ مشتق کا صیغہ ایسا وصف نہ ہو جو مؤنث کے لیے خاص ہے۔ نمبر 3 وہ مشتق کا صیغہ ایسا صیغہ نہ ہو جو مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے یکساں طور پر استعمال ہوتے ہیں، اور وہ صیغے 4 ہیں۔ وہ فعیل جو بامعنی مفعول ہو، وہ فعول جو بامعنی فاعل ہے، اسم المبالغہ اور اسم تفضیل جو من کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ اور چوتھا پوائنٹ یہ آیا کہ وہ مشتق کے صیغے میں ایسی ضمیر نہ ہو جو مبتدا کی طرف لوٹے۔ لہٰذا یہ جملہ ہمارا بالکل ٹھیک ہے۔ اب ایک سوال یہاں پر اور پیدا ہوتا ہے اس جملے کے حوالے سے، یہ جملہ میں جوڑ رہا ہوں زید کے ساتھ، جڑ سکتا ہے؟ یہ جوڑنے کے لیے ہمیں پھر بھی کچھ نہ کچھ تو چاہیے نا، تو کیا اس میں ایسی چیز ہے جو زید کی طرف لوٹ رہی ہے جسے جوڑ دیا جائے؟ ڈیفینیٹلی یہ ہا کی ضمیر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کام دے رہی ہے اس زید کے ساتھ جوڑنے کے لیے۔ اگر یہ نہ ہو تو پھر آپ اس طرح جوڑ نہیں سکتے، ذہن رکھیں، پھر جملہ وہ غلط ہی ہوگا، کیونکہ ہم نے اس کو شبہ جملہ بنایا ہے، شبہ جملہ بنایا ہے، یعنی صیغہ اسم الفاعل آپ کا اور امہ مضاف مضاف الیہ مل کر اس کا فاعل، یعنی صیغہ اسم الفاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر زید کے لیے۔ اب شبہ جملہ میں بھی ظاہر بات ہے عائد ہونی چاہیے، اب وہ عائد کیا ہے؟ وہ یہ ہا کی ضمیر ہے جو زید کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اگر وہ ضمیر نہیں ہوگی تو پھر وہ جملہ آپ کا صحیح نہیں ہوگا۔ اب قرآن کے حوالے سے جو پوائنٹ ہے وہ میں آپ کے سامنے یہاں پر ایک کلیئر کرنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ ایگزامپل آپ کے سامنے آئے گی، کیونکہ پوائنٹ یہ والا آپ سمجھ چکے ہیں، اسی پر وہ بیس کرتا ہے۔ ایگزامپل میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، بات ایگزامپل سے ہی کلیئر ہوگی۔ میں کہتا ہوں جاءنی رجل، ترجمہ آپ کر سکتے ہیں بڑی آسانی سے، جاء فعل اور نون وقایا، یا آپ کا مفعول ضمیر متکلم، رجل یہ آپ کا فاعل ہو گیا، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر آپ کا جملہ فعلیہ ہو گیا۔ جاءنی رجل، ترجمہ کیا کریں گے؟ میرے پاس ایک آدمی آیا میرے پاس ایک آدمی۔ جاءنی رجل عالم، اب یہ عالم کیا ہے؟ یہ صفت ہے رجل کی۔ میرے پاس ایک ایسا آدمی آیا جو عالم ہے، یعنی میرے پاس ایک عالم آدمی آیا۔ جاءنی رجل عالم ابوہ، یہ ابوہ کیا ہے؟ جاءنی رجل عالم ابوہ، اس پچھلے جملے کو سامنے رہیں، جاءنی رجل عالم، میرے پاس ایک عالم آدمی آیا۔ جاءنی رجل عالم ابوہ، میرے پاس وہ آدمی آیا یا ایسا آدمی آیا جس کا باپ عالم ہے۔ تو ان دونوں جملوں کو ذرا سامنے رکھیں۔ پہلے جملے میں عالم صفت کس کی ہے؟ رجل کی، اور اس جملے میں عالم صفت کس کی ہے؟ ابوہ کی۔ کلیئر ہوگی بات؟ اچھا، اب
صفت موصوف کے تابع ہوتی ہے چار اعتبارات سے، یعنی وہ چاروں پہلو جو ہے وہ اعراب ہے، آپ کی جنس ہے، عدد ہے اور وسعت ہے، چاروں اعتبارات سے اپنے موصوف کو فالو کرتی ہے۔ اب میں ایگزامپل ذرا دوبارہ لکھتا ہوں تاکہ وہ بات کلیئر ہو جائے۔ پہلی ایگزامپل میں جو صفت استعمال ہوئی ہے یا جو نعت استعمال ہوئی ہے، گرامر والے کہتے ہیں یہ نعت حقیقی ہے۔ دوسری ایگزامپل میں جو صفت استعمال ہوئی ہے یہ نعت سببی۔ قرآن سے ایگزامپل آپ کے سامنے آئے گی تو پھر یہ پوائنٹ آپ کے سامنے کھلے گا۔ دو باتیں آپ کے سامنے آئیں کہ صفت کی دو اقسام آپ کے سامنے آئیں گی، ایک حقیقی، نعت حقیقی، نعت سببی۔ اور اگر صفت کے حوالے سے اسے سامنے رکھا جائے تو ایک ڈویژن یہ آتی ہے کہ صفت بحالی ہی، صفت بحال متعلقی ہی، اس طرح کی ٹرمز جو ہیں وہ آپ گرامر کی بکس میں پڑھیں گے تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جو نعت حقیقی ہے، نوٹ کریں کہ یہ 10 چیزوں میں، گرامر والے کہتے ہیں یہ 10 چیزوں میں اپنے موصوف کے مطابق ہوتی ہے۔ اب 10 چیزیں آپ کہیں گے 10 چیزیں کون سی آ گئیں؟ تو 10 چیزیں وہی ہیں، وہ جو 4 چیزیں ہیں وہی 10 چیزیں ہیں۔ کیسے؟ دیکھیں، اعراب ہے، اعراب میں کیا ہے؟ رفع، نصب، جر۔ کتنی ہوگی؟ 3۔ دوسرا پہلو کیا؟ وسعت لے لیں، وسعت میں کیا ہے؟ معرفہ، نکرہ۔ کتنی ہوگی؟ 2۔ جنس لے لیں، جنس سے مراد مذکر، مؤنث، 2۔ اور چوتھا پہلو یہاں پر میں لکھ لیتا ہوں، عدد۔ عدد سے مراد کیا ہے؟ واحد، مثنیٰ، جمع۔ کتنی ہوگی؟ 3۔ کاؤنٹ کریں، 3 2 5 اور 3 2 5 5 5 10۔ تو گرامر والے کہتے ہیں جو نعت حقیقی ہے وہ 10 چیزوں میں موصوف کے مطابق ہوتی ہے۔ نعت سببی جو ہے یہ 5 چیزوں میں موصوف کے مطابق ہوتی ہے۔ یعنی اس دیکھیں نا، اس ایگزامپل میں یہ عالمن لفظی طور پہ تو رجلن کی صفت ہے لیکن معنوی طور پہ رجلن کی صفت نہیں ہے، معنی کے اعتبار سے یہ ابوہ کی صفت آ رہی ہے۔ اس صورت میں یہ 5 چیزوں میں اپنے موصوف کے مطابق ہوگی، اپنے موصوف جو لفظی موصوف ہے اس کے مطابق ہوگی۔ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ اس میں وہ اعراب اور وہ وسعت۔ نہ تو جنس میں ضروری ہے نہ عدد میں ضروری ہے۔ ایگزامپل قرآن مجید سے رکھ کر تو بات کو ختم کرتا ہوں۔ دونوں جملوں میں فرق صرف معرفہ نکرے کا فرق ہے۔ جاء الرجل العالم ابوہ۔ جاء الرجل العالمۃ امہ۔ نعت سببی الرجل کی، لیکن جنس میں مطابقت ضروری نہیں ہے۔ کلیئر ہو گیا پوائنٹ؟ اسی پوائنٹ کو سامنے رکھ کر جو ہے قرآن مجید کی آیت دیکھیں، سورہ نساء کی آیت ہے جس میں الفاظ ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها۔ لکھ دیتا ہوں سامنے تو بات کلیئر ہو جائے گی۔ پوری آیت کا انالیسز میں نہیں کرواؤں گا، تیزی سے بس اس کو پڑھ لیں۔ ربنا، اے میرے رب، اے ہمارے رب، بلکہ اخرج، اخرج یخرج اخراجن اس سے فعل امر ہے، اخرج تو نکال، نہ ہمیں، من هذه القرية اس بستی سے، القریۃ الظالمی اہلھا۔ اب یہ الظالمی یہ صفت ہے، نعت ہے
کس کی؟ القریتی کی، لیکن حقیقی نہیں ہے، سببی ہے. لہٰذا اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اعراب میں وسعت میں مطابقت ضروری ہے. 5 چیزوں میں جیسے ہم نے کہا کہ مطابقت ضروری ہوتی ہے، باقی جو 2 چیزیں ہیں جنس اور عدد کے اعتبار سے وہ 5 چیزیں بنتی ہیں، اس میں مطابقت ضروری نہیں ہے. لہٰذا الظالم اہلھا، جس کے رہنے والے ظالم ہیں. ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اہلھا، اے ہمارے رب ہمیں نکال اس بستی میں سے جس کے رہنے والے ظالم ہیں. تو یہ ایگزامپل بھی آپ کے سامنے جو ہے قرآن مجید میں آتی ہے. تو یہ ایک چھوٹا سا پوائنٹ، 5 پوائنٹ آپ کے سامنے آ گیا. پوائنٹ کیا ہے کہ نعت یا صفت، اس کی 2 اقسام آپ کے سامنے آئی ہیں، ایک نعت حقیقی اور دوسری نعت سببی. نعت حقیقی جو ہے وہ 10 چیزوں میں موصوف کے مطابق استعمال ہوگی، اور نعت سببی جو ہے وہ 5 چیزوں میں موصوف کے مطابق استعمال ہوگی. اور 10 اور 5 سے مراد جو ہے وہ تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. تو کوئی نئی چیزیں اس میں نہیں ہیں، سمپل وہی جو 4 پہلو ہیں اس کی ڈیٹیلڈ آپ کہہ لیں کہ انفارمیشن جو ہے وہ 10 میں آ جاتی ہے، ورنہ سمپلی وہ چیزیں ہی ہیں. تو الحمدللہ ہمارا یہ ایک ٹاپک بھی کلیئر ہو گیا. بعض اوقات جملہ وہ بھی صفت بن کر آ جاتا ہے، شبہ جملہ بھی صفت بن کر آ جاتا ہے. اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی جو اگلی آیت ہے اس میں آپ کے سامنے بات ہوگی. اس میں چونکہ وہ پوائنٹ آپ کے سامنے آئے گا، وہیں وہ پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو ہمارا آج کا سبق جو ہے یہیں پر ختم ہوتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.